بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، اج کل انہاں دناں دے اندر پورے پاکستان دے اندر بارشاں دا ایک سلسلہ شروع ہے۔ مسلسل بارشاں ہو رہی نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بارشاں نو
اپنی رحمت دا باعث بنائے، اور جو انہاں بارشاں دے اندر نفع ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں نو نصیب فرمائے، اور جو انہاں بارشاں دے اندر شر ہے اور نقصان دے جو چیزاں نے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس تو محفوظ فرمائے۔ بارشاں یقینی بات ہے، بارش اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اور بارش نو مفید کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اج زیر بحث چند چیزاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دینی اور شرعی اعتبار دے نال بارش نو کس طرح مفید بنایا جا سکتا ہے۔ بارش اللہ دی رحمت ہے، اور اللہ دی اس رحمت تو فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس دے اندر پہلی چیز یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بنایا جائے، یہ سوچ بنائی جائے، یہ منہج اپنایا جائے کہ بارش اللہ رب العالمین دا فضل ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے گا کہ بارش اللہ دی فضل ہے، اس دی رحمت ہے، اس دی عطا ہے، تو پھر یقیناً بارش انسان دے واسطے نفع دا باعث بنے گی۔ اور اگر عقیدہ اس دے برعکس بن گیا تو پھر بارش باعث رحمت نہیں بنے گی بلکہ باعث عذاب بن جائے گی۔ جس طرح دیکھیے، ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر تے جا رہے نے، صلح حدیبیہ دا موقع ہے، اور اس سفر چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ دے نال نے۔ رات ہو گئی اور رات بارش آئی، رات بارش ہوئی، صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی، اور فجر دی نماز پڑھان تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو درس دیتا، اور درس دے اندر جو مرکزی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ سی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ دا ایک پیغام آیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام نو لے کے نازل ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اصبح عبادی مؤمن بہ و کافر بہ، کہ آج صبح جو رات بارش ہوئی ہے، اس بارش نے کچھ بندیاں نو مومن بنا دیتا ہے، انہوں دا ایمان پختہ ہو گیا ہے، یقین کامل حاصل کر چکے نے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وَكَافِرٌ بِهِ، انہوں دا ایمان برباد ہو چکا ہے، عقیدہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ کفر کر چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ بات سنائی تو صحابہ حیران ہو گئے کہ بارش دی وجہ تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے نے، پکے مومن بن گئے نے، اور کچھ لوگ کافر ہو چکے نے، اس دی وجہ کی ہے؟ صحابہ نے سوال کر دیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ وهو مؤمن به وکفر بالکواکب، رہے وہ لوگ جنہاں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دے فضل نال بارش ہوئی ہے، مطرنا بفضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا ہے، اس دی رحمت ہے، اس دی عطا ہے کہ اس نے اپنی رحمت دے نال بارش برسائی ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ، اے پکے مومن بن گئے۔
اور انہوں نے کواکب کا انکار کر دیتا. اور دوسرے بندے فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالْكَوَاكِبِ. کچھ لوگوں نے رات ایک گفتگو کیتی ہے کہ آج رات ایک ستارہ نمودار ہویا ہے، اور اس تارہ جس وقت نمودار ہوندا ہے، طلوع ہوندا ہے، اس وقت بارش آندی. تو فرمایا یہ لوگ کافر ہو گئے، انہاں دا عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ برباد ہو گیا. تو محترم بھائیو، ساڈے واسطے اس حدیث دے اندر کی سبق ہے کہ جس وقت بھی بارش آئے فوراً کہو اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی عطا ہے. اور اگر یہ کہو گے کہ فلاں ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے تو برباد ہو جاؤ، یہ فلاں بزرگ دا میلہ ہے تو بارش ہوئی ہے برباد ہو جاؤ، یہ فلاں دن ہے اس دن ضرور بارش آندی ہے تباہ ہو جاؤ گے، کہ فلاں دا اج دن ہے فلاں دے میلے تے ضرور بارش آندی ہے. جدو عقیدہ بن جائے گا سمجھو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو بارش نو مفید بنان واسطے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یوں ہی بارش آئے فوراً عقیدہ بن جائے یہ اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس نو خیر دا باعث بنا دے. حدیث دے الفاظ نے فرمایا جدو بارش نو دیکھو تو فوراً دعا کرو اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس نو نفع دا باعث بنا دے، اے اللہ اس بارش دے اندر جو خیر ہے بلائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اس بارش دے اندر جو نقصان دے چیزاں نے یا اللہ انہاں تو سانو محفوظ فرما لے. تو بارش انشاءاللہ فائدہ دے گی اور جو نقصان دے چیزاں نے اللہ اس تو محفوظ فرمائے گا. اور یہ کہنا کہ فلاں دی وجہ تو بارش ہوندی ہے یہ جاہلیت دا عقیدہ ہے، جاہلی عقیدہ ہے. جس طرح کہ اس وقت دے دور دے لوگوں دا بھی عقیدہ سی کہ فلاں ستارے دی وجہ تو بارش ہوندی. اور یہ عقیدہ انہاں دے اندر اتنا پختہ سی کہ وہ کہندے سی کہ آسمان دے اندر یا زمین دے اندر اگر کوئی تبدیلی آندی ہے، کوئی تغیر واقع ہوندہ ہے تو اس دی وجہ بھی زمین تے کوئی عظیم شخصیت ہوندی ہے جس نو کوئی نقصان پہنچدا ہے، اس دی وجہ تو آسمان اور زمین چ تغیر پیدا ہوندا ہے. اللہ اکبر. اور آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. دیکھیے اس دی میں مثال دینا کہ نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، آپ دا بیٹا فوت ہویا اور آپ پریشان نے، پریشانی دے عالم چ آپ نے اپنے بیٹے نو اٹھایا اور آپ دی اکھاں چو آنسو آ گئے. ایک صحابی کہنے لگا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آنسو اللہ دی رحمت بہ جاندے. اور آپ نے فرمایا کہ ان القلب لیحزن، اس وقت دل غمگین ہے، اس وقت دل غمگین ہے. وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، اور اکھاں بہ رہیاں نے، اکھاں جو آنسو جاری نے. وَإِنَّ عَلَىٰ فَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اور اے میرے بیٹے تیری جدائی تے اسی غمزدہ ہاں، غمزدہ ہاں. آپ دا بیٹا لگتے جگر ہے، اکھاں جو آنسو بھی نے، غمگین بھی نے. اور آپ فرما رہے نے بیٹا اکھاں بہ رہیاں نے، دل غمگین ہے، تیری جدائی دی وجہ تو اسی سارے غمزدہ. صحابہ بھی رو رہے نے. صحابہ ایسے لوگ سن آپ علیہ السلام دے دکھ نو دیکھ کے صحابہ کو برداشت نہیں سے ہوندا، صحابہ بھی رو پیندے، صحابہ بھی رو رہے. نبی علیہ السلام دی اکھاں چو بھی آنسو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ، اور اسی ایسا جملہ اپنی زبان تو نہیں کہاں گے جو اللہ نو پسند نہ ہوئے. ہاں دل غمگین ہے، اکھاں بہ رہیاں نے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان تو ایسا جملہ نہیں کہاں گے کہ جو اللہ نو پسند نہ ہوئے. اور آپ فرما رہے سی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ غم دی کفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے. اور اسے اسنا چ آسمان تے ایک تغیر پیدا ہویا، تبدیلی آئی کہ سورج نو گرہن لگ گیا، سورج نو گرہن لگ گیا.
تو دور جاہلیت دے لوگوں نے باہر ایک شوشہ چھوڑ دیتا، شوشہ افواہ پھیلا دیتی کہ سورج نو گرہن اس واسطے لگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہویا۔ یہ جاہلی عقیدہ ہے۔ انہوں دا عقیدہ ہے کہ زمین تے جو معزز شخصیت ہے، مشہور شخصیت ہے، نامور شخصیت ہے، اس نو اگر کوئی تکلیف آئے، اس دی تکلیف دی وجہ تو یا زمین چ تغیر پیدا ہوندا یا آسمان تے تغیر پیدا ہوندا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم شخصیت ہے، آپ دی تشہیر ہو چکی ہے اور آپ ایک نامور شخصیت بن چکے نے، پورے عرب اور غیر عرب آپ دے چرچے نے، اور آپ ایک نیا مشن لے کے آئے نے اور اس نو لانچ کر چکے نے۔ اس واسطے لوگوں دا عقیدہ بنیا کہ ایک عظیم شخصیت دا بیٹا فوت ہویا، اس واسطے سورج نو گرہن لگ گیا۔ نبی علیہ السلام پہلے غمگین نے اور ایک جاہلانہ عقیدہ پھر نمودار ہویا، اور آپ تو جہالت نو مٹان واسطے آئے، عقیدہ توحید سمجھان واسطے آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، سورج نو گرہن ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور آپ نے لمبی نماز پڑھی، لمبی نماز، لمبا قیام، لمبا رکوع، پھر قیام، پھر رکوع اور پھر سجدہ۔ نماز کسوف اس طرح ہے کہ قیام ہے لمبا، پھر لمبا رکوع ہے، اور پھر رکوع تو بعد سجدہ نہیں ہے، پھر قیام ہے، لمبا قیام، پھر لمبا رکوع ہے اور پھر سجدہ ہے۔ نماز کسوف اس طرح پڑھی جائے۔ آپ نے نماز کسوف لمبی پڑھی اور اس تو بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان الشمس والقمر آیتان، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات۔ سن لو، آسمان دا سورج اور چاند اللہ دیاں نشانیاں چو نشانیاں نے، چاند اور سورج اللہ دیاں نشانیاں چو نشانیاں نے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، اور چاند اور سورج نو گرہن کسے دی موت اور کسے دی زندگی تے نہیں لگدا، کسے دی موت اور زندگی تے چاند نو گرہن نہیں لگدا، بلکہ اللہ تعالی خود چاند نو گرہن لگاندا ہے اور سورج نو گرہن لگاندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے تاکہ میں اپنے بندیاں نو ڈراواں، میرے بندے ڈر جان، میرے بندے ڈر جان کہ اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند جس دی روشنی دی وجہ تو پوری زمین منور ہے، اور سورج دی اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ جس وقت روشن ہوندا ہر طرف روشنی پھیل جاندی، اور اس دی تپش انساناں کولو، حیواناں کولو، درندیاں کولو، چرندیاں کولو برداشت نہیں۔ جس وقت پورے جوبن چ ہے سورج، اس دے اندر طاقت اتنی ہے، لوگ سائے دے اندر جا رہے، کمرے دے اندر داخل ہو رہے، پنکھے چلا رہے، پھر بھی تپش ہے، لوگ اے سی چلا رہے، اتنی طاقت۔ اللہ فرماندے اتنی طاقت والے نو اگر میں بے نور کر سکدا تو اے انسان تیری کی مجال ہے، اللہ تیری کی مجال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو سمجھاؤن واسطے، ڈراؤن واسطے کہ تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی اختیار کرو، اس طرح ماحول بنانا۔ تو یہی عقیدہ کہ فلاں ستارے دی وجہ تو بارش آندی ہے یا فلاں بزرگ دے میلے دی وجہ تو بارش آندی، جاہلانہ عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلانہ عقیدے دا توڑ کیتا اور فرمایا کہ جنہ دا عقیدہ ہے کہ فلاں دی وجہ تو بارش آئی، تباہ ہو گئے، عقیدہ برباد۔ اور جنہ نے کیا کہ اللہ دا فضل ہے، اس دی رحمت ہے، اس دی عطا ہے، انہاں واسطے بارش باعث رحمت بن گئی اور پکے مومن بن گئے۔ اس واسطے میرے بھائی، جو ہی بارش آئے تو عقیدہ بناؤ کہ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ تے چھوٹی چھوٹی باتاں تو راضی ہو جاندہ، چھوٹی چھوٹی باتاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لیرضی من العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا۔ ایک بندہ اپنے منہ چ ایک لقمہ ڈالدا، ایک لقمہ کھاندا اور کھا کے کہندا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا لیرضی، اللہ اس تے راضی ہو جاندا۔ اور فرمایا ویشرب الشرب فیحمدہ علیہا،
پانی دا ایک گھونٹ پیندا ہے اور پانی دا گھونٹ پی کے کہندا اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا ان اللہ لا یرضی، اللہ ایسے بندے تے راضی ہو جاتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس بندے دا عقیدہ ہے کہ جو پانی دا گھونٹ میں پیتا ہے یہ اللہ نے میرے مقدر چ کیتا ہے، یہ اللہ دا فضل ہے، اس دی عطا ہے، یہ اس دا عقیدہ بن گیا. اور جو لقمہ میں کھادا یہ اللہ دی عطا ہے. دیکھو نا انسان کہے کہ میں ہزاراں کما لینا، لکھاں کما لینا، کروڑا کما لینا اور دنیا دے انواع و اقسام دے کھانے میں اکٹھے کر لینا، سارا نعمتیں اکٹھیاں کر لینا. اکٹھیاں کر سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. بہت سارے ایسے لوگ نے جنہ دے کول انواع و اقسام دے کھانے موجود نے، اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہندے نے میٹھا پھل نہیں کھانا، آم نہیں کھانا. کی کرنا جی؟ پکا اتو چلنا. یہ پہلا ریگولیٹر ہے، ارلے بنے پہلا ریگولیٹر چلا، اے سائڈ تو اے سائڈ، اینو پھیرو، اینو ریگولیٹر نو پھیرو، چل گیا. پھیرو نہ انو تھوڑا جا. پکھے تقریباً میں نہ چلا کے آیا سا، مینوں پتا سی انج ہونا، آ کے خود بند کرن لگ پے چلا پھر انج ہی ہونا. میں خود چلا گیا، مینوں پتا سی یہ بجلی آ جانی، یو پی ایس والے نے اننا کہ چلنا. تو رہن دیا کرو، اگر نہیں پتا تو پھر نہ جنوں پتا وہ چلا دے. اس طرح سارے ڈسٹرب ہو جاندے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ دا ایک لقمہ کھا کے شکر ادا کردا، اس دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے نصیب چ کیتا ہے. ورنہ انسان دے سامنے بہت کچھ ہے، انسان نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر کہندے فلاں بھی نہیں کھانی، فلاں بھی نہیں کھانی، فلاں بھی نہیں کھانی. اگر اس نے کھادا تو اللہ نے دے نصیب چ کیتا، اس دا عقیدہ بن گیا کہ یہ نعمت اللہ نے میرے مقدر چ کیتی. اور بارش تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور کئی نعمتوں دا سبب بننے والی چیز بارش ہے. تو بارش آئے تو انسان کہے کہ فلاں بابے دی وجہ تو آئی ہے، فلاں میلہ ہویا تا آئی ہے، فلاں ستارہ چڑھیا تا آئی ہے، تباہ ہو جائے گا. عقیدہ بنائے کہ بارش اللہ دا فضل ہے، اس دی رحمت ہے، اس دی عطا ہے، تو انشاءاللہ بعد سے رحمت بارش بن جائے گی، بعد سے فائدہ بن جائے گی. دیکھو بارش کتنی بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا حد یعمل فی الارض خیر لہ من ان یمطروا 40 صباحا. فرمایا کہ اگر زمین دی پشت کسی علاقے دے اندر ایک حد نافذ کر دیتی جائے، ایک حد کی ہے، چور نے چوری کیتی او دا ہاتھ کٹ دیتا جائے، زانی نے زنا کیتا اس نو کوڑے لگائے جان، شرابی نو کوڑے لگائے جان، قاتل نو قتل کر دیتا جائے. فرمایا اگر ایک حد زمین دی پشت لگا دیتی جائے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوندا ہے ایک حد دی وجہ تو اللہ اتنا فائدہ اور اتنی نعمت عطا کر دیندا کہ اگر 40 دن مسلسل بارش ہوندی رہے اور 40 دن دی مسلسل بارش جتنا نفع دے گی، اللہ تعالیٰ ایک حد دی وجہ تو اتنا نفع عطا کر دے. اللہ، اس تو پتہ چلیا کہ بارش نفع لے کے آندی، بارش نفع لے کے آندی. فرمایا وانزلنا من السماء ماء مبارکا، اسی آسمان تو مبارک پانی نازل کیتا. فانبتنا به من الجنات، فانبتنا به جنات، اور اس پانی دے نال باغات نکل دے نے، پھل پیدا ہوندے نے. اور فرمایا وحب الحصید، اور ایسے دانے، ایسیاں کھیتیاں پیدا ہوندیاں جو کٹیاں جاندیاں نے. چاول دی فصل ہے، گندم دی فصل ہے، مکئی دی فصل ہے، گنے دی فصل ہے. فرمایا ایسی فصلیں پیدا کر دے وحب الحصید جو کاٹیاں جاندیاں، وجنات، اور باغات، پھل پیدا کر دے اس بارش، برکت والا پانی. اللہ اکبر. اس واسطے بارش آئے تو فی الفور عقیدہ بناؤ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے. اللہ دی رحمت کہو گے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. اور دیکھیے اگر اسی اللہ دا فضل نہیں کہاں گے، اللہ دی رحمت نہیں کہاں گے، اللہ دا شکر ادا نہیں کریں گے، تو پھر یہ نعمت باعث عذاب بھی بن جائے گی.
دیکھو تسی حالیہ بارشاں چ کئی جگہ تو رپورٹاں آ رہی نے کہ فصلاں تباہ ہو گئی، دیہات بہ گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، آسمان تھم نہیں رہا، اور جس وقت ضرورت سی بارش آئی نہیں۔ ایسی چیزیں ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی اللہ دی اطاعت اس دا شکر ادا نہیں کیتا۔ اس نے اپنے فضل نو، اپنی رحمت نو عذاب چ بدل چھڑیا۔ اللہ فرما رہے بارش میری رحمت ہے، لیکن بارش تباہی لگا رہی ہے، مویشی ہلاک کر رہی ہے، کھیتیاں تباہ کر رہی ہے، دیہات بہا کے لے کے جا رہی ہے، یہ رحمت ہے۔ فرمایا رحمت ہے بارش، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اللہ دی نعمت تے شکر نہیں کرو گے تو جو رحمت ہے وہ بھی زحمت بن جائے گی۔ تو پہلی چیز عقیدہ بناؤ کہ بارش اللہ دا فضل ہے، اس دی عطا ہے، اس دے حکم اور اذن تو بغیر بارش نہیں آ سکتی۔ مت کہو کہ فلاں بزرگ دا میلہ ہے تو بارش آئی، فلاں ستارہ چڑھیا تو بارش آئی۔ عقیدہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی دی مثال بیان کی تھی قرآن پاک دے اندر، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ، ایک بستی دی مثال بیان کی تھی، کانت آمنتا مطمئنتا، وہ امن والی سی، اطمینان والی بستی سی، امن اور اطمینان کی ہے۔ اس بستی دے اندر بھی کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، باہروں بھی کوئی خطرہ نہیں، باہروں بھی کوئی خطرہ، پر امن بستی، پر امن بستی۔ اور فرمایا کہ یاتیہا رزقہا رغدا، اس بستی دا رزق کھلا، رغدا کھلا رزق، من کل مکان، ہر طرفوں آ رہا ہے، ہر سائر تو آ رہا ہے، ہر سائر تو اس بستی دا رزق آ رہا ہے، زمین رزق اگا رہی ہے، مویشی پھل، مویشی جو ہے وہ اچھا رزق دے رہے ہیں، کھیتیاں اچھا رزق دے رہی ہیں، درخت پھل اچھا رزق دے رہے، چار شفیروں اور رزق وافر آ رہا ہے، وافر رزق آ رہا ہے۔ اللہ دے بڑے انعام نے، انسان پر امن ہوئے، سکون ہوئے، رزق مل رہا، کھانا 2-3 ٹائم اچھا مل رہا، تو انسان کو اللہ دا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو 3 ٹائم کھا کے پھر بھی کہ بنیا کچھ نہیں، اج کچھ نہیں بنیا، مندہ ہی مندہ ہے، مہنگائی مہنگائی، ہر ٹائم مایوسی بلائے، تو انسان نے شکر ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر مہنگائی بڑھی ہے، اگر حالات بگڑے نے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی سبب پیدا کیتے نے انسان دی ضروریات پوری کرنے واسطے۔ یہ مشکل وقت نے، اس نو مایوسی پھلا کے مت کرو، اس نو کہو کہ یا اللہ اگر مشکل وقت ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا تو ہے، لقمہ ملتے رہا نا یار، ملتے رہا نا، اے اللہ اگر مشکل حالات نے تو اس نو ٹھیک کرنے والا تو ہی ہے، اللہ انشاءاللہ حالات بدل دے۔ یہ بستی ہے، پرامن بستی، مطمئن بستی، اور رزق کھلا، اور 4 شفیروں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والا نے اللہ دی نعمتاں دی نشکری کر دی تھی، اللہ دی نعمتاں دی نشکری کی تھی، تو فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی نو بھوک اور خوف دا لباس پہنا دیتا۔ بھوک بھی مسلط ہے اور خوف بھی مسلط ہے، 4 سفیروں خوف ہی خوف آ رہا ہے اور بھوک ہی بھوک آ رہی۔ آج ساری صورتحال بھی یہ بن چکی، خوف مسلط ہے، اور اسی طرح اور کئی پریشانیاں نے۔ تو اس واسطے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلا رزق دے گا اور اللہ امن بھی دے گا۔ تو بارش اللہ دی نعمت ہے، اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ رزق دے گا۔ اور دوسری چیز بارش نو مفید بنان واسطے دوسرے طریقہ کی ہے کہ بارش دے وقت دعا کرو، بارش دے وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ بارش دے وقت دعا قبول فرماندا ہے، قبولیت دا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسنتانی ما تردانی، 2 دعاواں ایسیاں نے جو رد ہوندیاں ہی نہیں۔ اے میری بات نہیں جے، اللہ دی قسم میرے باپ دی بات بھی نہیں جے، دادے دی بات بھی نہیں جے، ساڈے کسے وڈے دی بات بھی نہیں جے، اے بات اس ہستی دی ہے جس دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس دی زبان تو جھوٹ نکلدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ذات نے کیا کہ اسنتانی ما تردانی، 2 دعاواں ایسیاں جو رد ہوندیاں ہی نہیں، جو رد ہوندیاں نہیں۔ کیڑیاں 2 دعاواں؟ فرمایا الدعاء عند النداء، ایک دعا وہ ہے جس وقت اذان ہو رہی ہو تو بندہ دعا کرے۔ اسی کی یعنی اذان ہو رہی ہے
تے آواز ٹی وی دی بند کرو، باقی سارا دھیان اتھے ہی رکھو اور کوشش کرو کہ چھیتی اذان ختم کر دیں۔ فرمایا اذان دے وقت دعا کرو، قبولیت دی گھڑی ہے، اللہ دا ہوکا بلند ہو رہا ہے، تسی اپنی صدا لگا دیو، اذان دا جواب دیو، اللہ اکبر، اللہ، تسی کو اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اللہ میری فلاں بیماری دور کر دے، اے اللہ تو بڑا ہے، میں کئی سالہ تو یہ دکھ لے کے چل رہا ہے، یہ تو ہی دور کرنا، اے اللہ میری بچی دا فلاں مسئلہ تو حل کر دے۔ فرمایا الدعاء عند النداء، بار اذان دے وقت دعا کیتی رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری دعا فرمایا الدعاء تحت المطری، جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کرو، دعا رد نہیں جے ہوندی۔ اسی کئی طرح دا انجوائے کرتے ہیں بارش نو، لیکن کدی سوچیا ہی نہیں کہ بارش کھڑے ہو کے دعا بھی کر لیے۔ حدیث دے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہوئی باہر نکل آئے اور اپنے کندھیاں تو کپڑا بھی ہٹا دیتا، بارش آپ دے جسم نو لگ رہی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آپ دے جسم نو لگ رہی ہے، فرمایا اللہ دی رحمت نوی نوی آ رہی ہے اور میں اپنے جسم تے لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کر رہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس طرح دا موقع بناؤ، بارش آئے تو نکلو بارش دے اندر، نہاؤ بارش دے اندر۔ بارش دے اندر نہان دے کی فائدے نے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کراں گا کہ بارش کتنی فائدے مند ہے، اگلے جمعے مفصل بیان ہوئے گا بارش دے احکام کی نے، کتنے فائدے نے بارش دے اندر۔ وقت تھوڑا، بارش آپ نہا رہے اور دعا کر رہے، اللہ اکبر، اللہ تے موقع لبدا ہے نا کہ کسے موقع دا، اگر بارش تسی نہا نہیں سکتے، جسم اجازت نہیں دیندا، سردی لگ جاندی، کوئی بیماری ہے، کسے ایسی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ تہاڈا سارا جسم سکا رہے، تہاڈے ہاتھ بارش چ ہون، اللہ دی رحمت دے قطرات تہاڈے ہتھاں تے گردے ہون، اکھاں تہاڈیاں آنسو بہا رہیاں ہون، زبان التجا کر رہی ہوئے یا اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، میرے تے بھی اپنی رحمت برسا دے۔ اللہ تو بہانے لبدا ہے، کس وقت اللہ قبول کر لے۔ دیکھیں نا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، اللہ نہیں قبول کر رہا، وہ دی مرضی نہیں قبول کر لے۔ حدیث کے اندر 120 سال تک مسلسل دعا کی تھی کہ یا اللہ بیٹا دے دے۔ فرمایا بیٹا کرنا کی ہو، بیٹا کی کرنا ہی؟ پیغمبر دی سوچ دیکھیے، کہنے لگا یا اللہ بیٹا دے، یاری سنی و یاری سمین آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب دا وارث بنے۔ اللہ اور زکریا دا ورثہ کیے اور آل یعقوب دا ورثہ کیے اللہ دی توحید، اللہ دی توحید کہ یا اللہ ایسا بیٹا دے جو میرے مشن نو آگے چلائے، جو توحید نو آگے بڑھائے۔ یاری سنی و یاری سمین آل یعقوب وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اللہ اس بیٹے تے راضی بھی ہو جا، انہوں پسندیدہ کر لے۔ اللہ یہ دعا کر دے رہے 120 سال ہو گئے، اللہ نے کوئی نہیں قبول کی تھی۔ ایک دن آیا کہ مریم علیہ السلام دی کول گئے جو انہاں دی کفالت دے اندر ہے، اوتھے جا کے ویکھیا تے ایک عجیب ہی منظر ہے کہ مریم علیہ السلام دے سامنے کچھ پھل پے نے، دیکھا یہ پھل ہے، یہ موسم ہی نہیں ہے، یہ کتھوں آ گیا؟ دوسرا پھل ہے، یہ بھی موسم نہیں ہے، اور تیسرا پھل ہے، یہ بھی موسم نہیں ہے، یہ بے موسمی پھل۔ اور فرمان لگے مریم علیہ السلام نو، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کتھوں لے آئی، یہ کتھوں لے آئی؟ وہ بھی اگو اللہ دی توحید والی، اگر ساڈے ورگی ہوندی نا تو انہیں کہنا بزرگو یہ تہاڈے ہی صدقے ملیا، یہ تہاڈے قدماں دی توفیل ہے نا۔ نہیں، اللہ دا پیغمبر پوچھ رہا انا لکی ھذا، یہ پھل کتھوں آئے؟ انہاں دا موسم نہیں ہے، منڈی چ آئے نہیں، وکے نہیں، کتھوں لے آئی؟ اللہ دی بندی کہہ رہی ہوا من عند اللہ، جو رازق ہے وہ موسمہ دا محتاج کوئی نہیں ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ دی طرفوں آئے نے۔ فوراً ہاتھ اٹھائے کہنے لگا یا اللہ تو بے موسم پھل دے لا، تو قادر ہے، میرا موسم بھی گزر گیا اولاد والا، میری بیوی دا موسم بھی اولاد والا گزر گیا، لیکن یا اللہ تو موسم دا محتاج نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو فعال لما یرید ہے، تیری صفت کن فیکون ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ اگر تو مریم نو بے موسم پھل دے سکدا تے زکریا نو بے موسم بیٹا بھی دے سکدا۔ اللہ یہ دعا کاری رہے سی، جبریل آ گئے، اللہ دا پیغام ہے کیے، فرمایا ہاتھ چک لے، ہن اللہ نے قبول کر لیا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ فرماندا سی تینوں بیٹا دیتا جس دا نام یحییٰ ہوئے گا اور وہ اللہ دا پیغمبر ہوئے گا۔
اللہ اس واسطے میرے بھائیو کئی سالاں دی بیماریاں لے کے بارش کھلو جو کہ یا اللہ تیری رحمت آ رہی ہے نوی نوی، میری اندرونی بیرونی بیماریاں دور کر دے، اے اللہ جتنے مینوں خطرات نے دور کر دے، میرے کاروبار چ مندہ ہے یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، فراوانیاں پیدا کر دے، تیری رحمت برس رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش نو نفع دا باعث بنا دے، اپنے جسم تے بارش دے قطرات نو ملو اور اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے اپنے چہرے تے سارے آنسو مل کے اللہ نو کہو یا اللہ مینوں فلاں بھی بیماری ہے، فلاں بھی بیماری ہے، فلاں بھی پریشانی ہے، فلاں بھی مسئلہ ہے، یا اللہ تیری جس طرح نوی نوی رحمت آ رہی ہے، تیری رحمت اج جوش دے اندر ہے، یا اللہ اپنی رحمت دے نال اس طرح ہی میرے تے اپنی رحمت فرما کے میری اندرونی برونی بیماریاں دور کر دے، میری مشکلات نو حل کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔